جرجیز صاحب کا ایک دور تھا جب آپ کے علاقے میں اور یہاں جب آتے تھے تو اٹیچی بھر کے کتابیں لایا کرتے تھے. اٹھتی نہیں تھی اٹیچی, 5 6 10 کتابیں بھر کے چلتے تھے, مطالعہ کرتے تھے. کبھی اس کتاب کو دیکھ کے تیاری کرنا ہے, کبھی اس کتاب کو. اور آج یہ زمانہ آ چکا ہے کہ کتابیں جرجیز صاحب کی الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور موبائل میں وہ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں. ڈاؤن لوڈ صرف ہمارے اس موبائل میں 20,000 کتابیں موجود ہیں. پوری ایک لائبریری ہے. اب اتنی بھاری اٹیچی لے کے چلنے کی ضرورت نہیں. کھولا اپنا سافٹ ویئر اور جو کتاب پڑھنا ہے, جو پیج دیکھنا ہے, صرف ایک لفظ لکھنا ہے. جیسے دیکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت قرآن میں کہاں ہے, بس الحمد ٹائپ کر کے کلک کیجئے, پوری آیت آ گئی الحمدللہ رب العالمین. اور الحمد کا لفظ پورے قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا, پوری کی پوری ایک لسٹ آ گئی. آج زمانہ یہ ہے اور آج موجودہ دور میں آپ کو اپنے مدرسوں کو اس طرح اسٹرانگ بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں اور کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ان کو چیلنج دے سکیں اور ان کے چیلنجوں کو سن کر ان کو جواب بھی دے سکیں. میرے بھائیوں, مجھے وہ دور یاد ہے اور آج بھی وہ دور کو میں سوچتا ہوں تو فخر کرتا ہوں جب ایک بار دلی کے جامعہ ملیہ میں ہمارا فنکشن تھا اور مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا دلی کی جامعہ ملیہ میں, اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے جب میرا خطاب تھا تو جانتے ہو لاسٹ میں ادھر ٹائم دیا گیا تھا مجھے, تو ایک لڑکی آئی تھی جامعہ ملیہ کی, کمیونسٹ خیال کی تھی, شاید وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی. وہ آ کر اسپیچ میں کہتی ہے کہ اسلام 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے, اسلام کو بھی موجودہ حالات کے تحت بدلنا چاہیے, کچھ چینجنگ آنی چاہیے. ہر چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی چیز لائی جاتی ہے. اس نے مثال دی کہ جب مکان پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو گرا کر نیا مکان بنایا جاتا ہے, جب ٹیبل پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر نئی ٹیبل آتی ہے, کتابیں پھٹ جاتی ہیں تو نئی کتابیں لی جاتی ہیں, مائک پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک لایا جاتا ہے. ہر پرانی چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نئی چیز کو لایا جاتا ہے. لہذا اسلام بھی 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے. اسلام کے یہ احکام کہ چور کے ہاتھ کاٹو, زانی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو, بلاತ್ಕಾری کو, یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں. اب اسلام کو بھی چینج ہونا چاہیے, اسلام کو بھی بدلنا چاہیے. اور اس نے دوران تقریر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جرجیز صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ لوگوں کو بتائیں اور ماڈرن ماحول کے حساب سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں. یا تو اس کے باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی تھی یا پھر اس کا ذہن کہیں خراب تھا. بہرحال اس لڑکی کی تقریر ختم ہوئی, پھر 2 4 لوگ اور بولے اور لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا, میں نے 15 منٹ 20 منٹ اور اسکول اور کالج کے بارے میں بولا. اس زمانے میں یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو نہیں بنتی تھی, آئیڈیو میں کوئی تقریر ہوگی ہمارے پاس. میرے پیارے ساتھیوں, اس زمانے میں پھر لاسٹ کے 10 منٹ کو میں نے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہا کہ ہماری ایک بہن آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کو بھی بدلنا چاہیے, 1400 سال پرانا ہو چکا ہے. ہماری سسٹر کو پتہ نہیں اسلام قدرتی مذہب ہے, اسلام نیچرل ہے اور قدرتی اور نیچرل چیزیں نہیں بدلتی ہیں. مصنوعی چیزیں, آرٹیفیشل چیزیں بدلی جاتی ہیں, قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ہماری سسٹر یہ بھول گئی, سڑک آرٹیفیشل ہوتی ہے, پرانی ہو گئی نئی بنے گی. آپ کی ٹیبل آرٹیفیشل ہے, پرانی ہو جائے گی نئی آئے گی. لیکن مجھے ایک بھی کوئی قدرتی چیز ایسی بتائیے, میری بہن مجھے ایک بھی نیچرل چیز ایسی بتائیے جو پرانی اور بدل گئی ہو. میں دیکھتا ہوں آم کا پیڑ آم دیتا ہے,
अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी? और क्या अल्लाह से कहोगी जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था, अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी, ये क्या टॉपिक आ गया। सोच रही थी कि मौलाना कहेंगे कि हाँ, इस्लाम को भी मौजूदा दौर के हालात बदलना चाहिए। मैंने उसको एक ऐसी मिसाल दी जिस पे सारी पब्लिक हंस दी। मैंने कहा सिस्टर, कुदरती चीजें कभी नहीं बदली। सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट से, पश्चिम में, वेस्ट में डूब जाता है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। ये तो जिस दिन से सूरज की तख्लीक हुई उसी वक्त से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये भी पुराना हो गया। अब क्या आपकी अकल ये कहती है कि अब सूरज को ईस्ट के बजाय वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से निकलना चाहिए? आप क्या इस तरीके को बदल सकती हैं? सिर्फ देखे जा रही है कि बात क्या हो रही है। मैंने उसको लास्ट में यहां घसीटा। मैंने कहा सिस्टर, ये तरीका भी बहुत पुराना हो गया है। माँ के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है और लास्ट में बूढ़ा होकर मर जाता है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटियों से इस सिस्टम को बदलने की बात करोगी? क्या ये कहोगी कि अब माँ के पेट से बूढ़ा पैदा होना चाहिए? खिलाने पिलाने की क्या जरूरत है? पहले बूढ़ा हो, फिर धीरे धीरे जवान हो, फिर बच्चा हो के मर जाए। क्या तुम ये तरीके को बदलने की बात करोगी? फिर मैं थोड़ा जोश में आया और फिर मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बहन, ये सारी कुदरती चीजों को तुम नहीं बदल सकती हो। चलो, अपने कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तुम्हारे जामिया मिल्लिया के, इनसे कहिए कि 2-2, 4 और 4-4, 8 ये पढ़ाते हुए तुम्हें जिंदगी हो गई है। और ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इस उसूल को बदलिए। अब 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाइए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर इस तरीके को बदल कर दिखा दें। और जब ये चीजें नहीं बदल सकती तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इस्लाम कुदरती निजाम है। इस्लाम का निजाम अल्लाह की तरफ से है और कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। आपको इस्लाम लाना है तो वही पुरानी चीजों पर अमल करना होगा। दुनिया कहती है कि बहुत तरक्की कर रही है, आगे की तरफ देख। मैं कहता हूं कि तुम 1400 साल पीछे की तरफ देखो, बहुत तरक्की कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, जब तक इस दुनिया में कुरान नहीं था, बायो नहीं थी, कुरान नहीं था, साइंस नहीं थी, कुरान नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, कुरान नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी, कुरान नहीं था, ज्योग्राफिया नहीं था, कुरान नहीं था, भूगोल नहीं था। ये सारे इल्म देन है कुरान के, क्योंकि कुरान इन तमाम उलूम से भरा पड़ा है और कयामत की सुबह तक सारे उलूम जो कुरान में छिपे हैं एक एक करके सामने आते रहेंगे। क्योंकि कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है और कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है, कुरान के अंदर साइंस भी है, कुरान के अंदर बहुत कुछ है। कुरान एक इल्म की का समंदर है, इल्म का समंदर। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बायो पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूं सबसे अच्छे लोग वो हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए एक बाप का किरदार
اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ہوتا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ ایک کردار ادا کرے، باپ کو چاہیے کہ ایک نمایاں رول ادا کرے، بغیر اس رول کے زندگی اپنے بچوں کی نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ذرا سنیے گا۔ اب ہمارے پیچھے سے بزرگ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، آپ دھن ہیں، آپ مبارکباد ہے کہ آپ نے 11:15 بجے ہم کو ٹائم دے دیا۔ 11:15 بجے ٹائم بہرحال بہار کی سرزمین پہ ملتا نہیں ہے، یہ میں خود تعجب کر رہا ہوں۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، حاجی صاحب آئے، کہنے لگے آپ کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں اٹھا، میں نے کہا ہو گیا، ہم سے تو کہا تھا 1 بجے ٹائم آئے گا۔ حاجی صاحب کہنے لگے لوگ چلے جائیں گے، اس لیے طے یہ ہوا کہ ان کو پہلے دے دیا جائے، جلدی آئیے، آپ کے بعد بھی کسی کو بولنا ہے۔ میں خود شوق رہ گیا کہ آج اتنی جلدی ٹائم، اور جب دیا ہے تو میرے بھائیو سن لیجئے، باپ کی تربیت ایک اہم رول ہوتی ہے، اور باپ سے زیادہ ماں کی تربیت۔ ان دونوں چیزوں پر میں آؤں گا، پہلے باپ کی تربیت دیکھ لو۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہی ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے، علماء سے سنا ہوگا۔ چھوٹے تھے، بھائی لوگ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ اپنے باپ کے پاس آئے سارے بچے، اور روتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے میرے ابو جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس سامان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے کو، لمبا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے۔ ایک قافلہ آیا، پانی نکالنا چاہتا تھا، جھانک کے دیکھا تو لڑکا یوسف اپنے قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری ہو، ہمیں تو بچہ مل گیا۔ اٹھایا جلدی سے اس بچے کو، کہنے لگے جلدی اس کو لے چلو، مصر کے بازار میں بیچو۔ جو چیز فری میں مل جاتی ہے اس کو جلدی سے آدمی ہٹانا چاہتا ہے تاکہ کوئی اصل مالک نہ آ جائے، ہمیں کچھ نہ ملے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے نا، چوری کا موبائل 20,000 کا 4,000 میں بھی بک جائے تو جلدی جائے، جو مل رہا وہ تو آ جائے۔ اور اس معاملے میں ہم نے کلیا چکا علاقہ دیکھا ہے، 20-20 ہزار کے موبائل 2-2 ہزار روپے میں بھی جلدی سے۔ تو چوری کا مال آدمی جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ بچہ جو ان کو کنویں میں ملا، اس کا اصل باپ نہ آ جائے کہیں یہ بچہ لے نہ لے، اس لیے اس کو بیچ دو پہلے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن بکے کتنے میں؟ ان کی قیمت کیا لگی مصر کے بازار میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ ہے ان کی قیمت۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے۔ چلے بادشاہ مصر کے گھر میں آئے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، بہت سے لوگ نام لیں گے، زلیخا کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، اس لیے جب نام آیا نہیں تو ہم نام لیں گے نہیں، ہم صرف یہی کہیں گے بادشاہ کی بیوی۔ بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا، کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو بڑا کرو، بڑا ہوگا، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ آگے چل کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھ ریکھ ہوتی رہی، کھلاتی رہی، پالتی رہی، پوستی رہی، بڑا یوسف بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ اب ایک اور امتحان، ادھر بالغ ہوئے، ادھر بادشاہ کی بیوی کا ہی دل آ گیا یوسف کا۔ نبی بننے سے پہلے امتحان دیکھیے، بادشاہ مصر کی بیوی کا دل آ گیا، یوسف کو ورغلانے لگی، بہکانے لگی، اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ یوسف بچتے رہے، بہانہ کرتے رہے، بچتے رہے۔
دھیرے دھیرے چرچا ہو گیا عورتوں میں، مصر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ اور چرچا کیا ہوا؟ دیکھو بادشاہ کی بیوی غلام کو دل دے بیٹھی، بادشاہ کی بیوی نے غلام کو دل دے دیا۔ اور عورتوں میں چرچا جب ہوتا ہے نا تو بہت خطرناک چرچا ہوتا ہے۔ کوئی بات آپ کو جلدی سے پورے علاقے میں پھیلانا ہو تو دو چار عورتوں کو بتا دو، شام نہیں ہوگی پھیل جائے گی۔ عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ سنا ہے، ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے، اس کا ہاضمہ کیسا ہے، اس کوئی بات اپنے دل میں رکھ پاتی ہے، سنبھال کر کے نہیں رکھ پاتی۔ ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے لایا اور تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا۔ تربوز لال رنگ کا تھا، اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا، اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چپ 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 چل چل رک۔ وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا، کٹا ہوا تربوز۔ بیوی نے کہا دے کیا ہے اس میں، دکھاؤ مجھے کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہیں ہم صحیح سے بتا دیتے، بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے، کہیں پولیس پکڑ لے گی، اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر۔ تم چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں۔ نہیں میرا آدمی پھنس جائے گا، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ نہیں ٹھیک چلیے۔ 4 بجے کے آس پاس، 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں، اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر میں۔ پولیس چھاپا مارا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو۔ گھر کھولو، لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں، پورا گھر چھان مارا، الماری کھولنے کی نوبت آئی۔ کہا صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے، آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے، اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے، میں خود کھول دیتا ہوں۔ الماری کھولی اس آدمی نے، کہا صاحب سر نہیں کاٹا ہے، یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا، اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا، تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا۔ بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے، یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سر دیکھ لیا، آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں۔ پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے؟ ہم بھی پولیس میں ہیں، لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں۔ مسل مشہور ہے یہ، عورتوں میں چرچا ہو گیا، یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی۔ اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف تو اس نے کہا اچھا، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، غصہ مت ہوئیے، قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ عورتوں کی چال، صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے، اوہ کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر، دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے، ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں۔ کتنی جلدی آدمی، 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو، وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی، بہن روتے نہیں ہیں، ارے نہیں، سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے۔ قرآن کی آیت پر اعتبار کریے، ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی، ساری عورتوں کی دعوت دے دی، ساری عورتوں کو بٹھا دیا،
ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے، ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ۔ ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگیں۔ ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دیں، انگلی کٹ رہی ہے اور وہ دیکھتی چلی آ رہی ہیں۔ انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں، ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں، لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور انگلی کٹی نہیں تھی ایسے چھری چل گئی ہو نا، تھوڑی سی کٹ گئی، نہیں، قطعنا ایدیہن، عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھیں بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹی اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ آئے بادشاہ مصر کی بیوی، تو کس کو دکھا رہی ہے؟ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا، اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا۔ اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے، بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے۔ ذرا دھمکی سنیے۔ آئے عورتوں، آئے مصر کی، مصر والیوں، اگر اس لڑکے نے، اس جوان نے، اس یوسف نے اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آئے مصر کی عورتوں، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں، اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی۔ جیل کے اندر سڑے گا، یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں، وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی، کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری۔ تو کیا کہا؟ اے اللہ، جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعوننی الیہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں اے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور یوسف نے کہا اے اللہ، مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اب تیری مدد مجھے چاہیے۔ اور مدد کیا چاہیے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں سے مجھے بچا لے،
اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے۔ پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں، اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا۔ اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے۔ آؤ یوسف ایک کام ہے، کہ اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی، آؤ ادھر آؤ۔ وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا، دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے، اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ آج تنہائی ہے، موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ، میں کب سے تمہارے بڑے ہونے کا اور بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، آؤ، تمہاری خوبصورتی اور حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا اسی لیے تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو؟ وہاں سے بھاگتے ہیں، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پہلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، دوسرے دروازے پہ پہنچے، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ پکڑ کے کھول ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت آتی ہے اور ان کی قمیض پکڑ کے کھینچتی ہے، پیچھے سے قمیض پھٹ جاتی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹتا ہے، سامنے کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے فوراً الزام لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈال کر اس کے ساتھ برے کام کے ارادے سے اندر داخل ہو جائے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کے؟ مکر و فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا۔ مفسرین کا اختلاف ہے، کسی نے لکھا 7 سال جیل میں رہے، کسی نے لکھا 10 سال جیل میں رہے، بہرحال ایک لمبی مدت جیل میں کاٹی، خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، ادھر مصر میں قحط پڑ گیا، بادشاہ بڑا پریشان، بتایا گیا خواب کی تعبیر کے بارے میں، یہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو بتاتا ہے، بہرحال بادشاہ نے کہا اس کو وہاں سے آزاد کرو، جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے وہی اس کا انتظام بھی کرے گا، اور ان کو جیل سے نکالا گیا اور ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب ملک مصر کا بادشاہ بنائے گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھی، اب آپ غور کرو، چھوٹے سے تھے کنویں میں ڈالے گئے، پھر بیچے گئے، پھر بڑے ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 10 سال 7 سال یا 10 سال جیل میں رہے، کتنے سال وہ اپنے ماں باپ سے دور رہے۔ اب جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے باپ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، کرتا تھا اپنا قمیص یہ اتاری اور دیا کہ لو اس کرتے کو فلاں فلاں بستی میں لے جاؤ، اور یعقوب نام کا ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، یہ قمیص اس بوڑھے آدمی کو دے دینا، وہ پہچان لے گا یہ قمیص کس کی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو چیز بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں وہ سنو، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اب سنو، وہ قاصد، وہ دودھ، وہ ایلچی جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر ان کے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص آپ کو دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قمیص دیتے ہی وہ مجھے پہچان لیں گے یہ قمیص کس کی ہے۔ بادشاہ نے، وہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے قمیص لی، دیکھا، آنکھیں کمزور تھیں، نگاہیں کام نہیں کر رہی تھیں، اس قمیص کو ایسے ناک پہ رکھ کے سونگا، کہنے لگے یہ تو یوسف کی قمیص ہے، آئے قاصد یہ تو یوسف کی قمیص ہے، میں جانتا ہوں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے،
اور ادھر یوسف نے نہیں بتایا کہ یعقوب میرے باپ ہیں. یہ قمیض تو یوسف کی ہے. کہا جی انہوں نے ہی لے کے بھیجا ہے مجھے. تو یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا اس سوال پر غور کرو. اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو نا, سنو. یوسف علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال کیا تھا؟ کیف ترکتہ, تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ قاصد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر, میں نے تو ان کو ملک مصر کا بادشاہ دیکھا ہے. یعنی وہ تو اس وقت بادشاہ ہیں ملک مصر کے. کس حال میں چھوڑا؟ کیا وہ تو بادشاہ ہیں مصر کے. یہ قمیض بادشاہ نے دی, مصر کے بادشاہ نے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو. پڑھیے تفسیر ابن کثیر و معالم التنزیل. یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا لا اسألکم عن ھذا, نہیں تم سمجھے نہیں, میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, راج سبھا کا سانسد ہے, چیف منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, بادشاہ ہے, چیئرمین ہے, کیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا چیف منسٹر ہو گیا کتنے خوش ہوں گے. آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا ایم ایل اے ایم پی ہو گیا تو آپ کتنے خوش ہوں گے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے باپ یعقوب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا تو خوش نہیں ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم عن ھذا, میرا بیٹا کیا بن گیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا. ارے وہ کیا بن گیا مجھے یہ نہیں معلوم, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اسألکم عن ای دین ترکتہ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس آدمی کو کس دین پر دیکھا ہے, کس دین پر چھوڑا ہے. یعنی اس کا دین کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو اتنے دنوں کے بعد بھی فکر ہوئی تو یہ ہوئی کہ میرے بیٹے یوسف کا دین کیا ہے, اس کا مذہب کیا, اس کی تربیت اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ اچھے ماحول میں پلا کہ نہیں پلا, ناکارہ تو نہیں ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اسألکم عن ای دین ترکتہ, تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ تو قاصد نے جواب دیا اچھا دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ہاں. کہا قال یشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس کا دین نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی کی عبادت کرو, اسی کو سجدہ کرو, اسی سے مانگو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ, میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بادشاہ بننے کے بعد بھی, مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا, وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا. تو قرآن کی تعلیم اللہ کی معرفت انسان کو بتاتی ہے. یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری. آپ کا بیٹا ایم ایل اے, آپ کا بیٹا ایم پی, آپ کا بیٹا چیئرمین, آپ کا بیٹا پرمکھ, آپ کا بیٹا سباسد, آپ کا بیٹا سب کچھ, لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے, آپ کے بیٹے کا مذہب کیا ہے,